بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ایس حسن قریشی صاحب، جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز ملیشیا۔ ناظرین، ہم اپنے تجزیہ نگار جناب قریشی صاحب کو پروگرام میں شامل کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے جی پاسپورٹ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے لیے رابطہ کیا ہے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاسپورٹ تجدید نہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جو کہ ایک سراسر زیادتی ہے، کیونکہ جو بھی ہے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سٹیزن ہیں اور ان کا حق حاصل ہے ان کو کہ وہ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرا رہے ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو حقوق ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسرا جو ٹاپک ہے اس سینٹ انتخابات میں جوڑ توڑ کا آغاز ہو چکا ہے، دونوں جماعتیں لگی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی یہ دو جماعتوں کا مقابلہ ہے، نون لیگ اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں 1-to-1 مقابلہ ہے، باقی جو جماعتیں ہیں وہ بس ان کی ثانوی ہی کردار ہے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں ابھی پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہے کہ حسب سابق وہی ٹکٹوں کے معاملے میں پھڈے، اختلافات۔ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ آپ نے غیر پی ٹی آئی والے شخص کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا ہے، کراچی والے کہتے ہیں کہ آپ نے فیصل واڈو کو ٹکٹ کیوں دیا ہے، وہ لیاری سے جنہوں نے بلاول بھٹو کو ہرایا تھا، رکن قومی اسمبلی ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ بغاوت کا اعلان کر دیا، کہتا ہے جی اگر فیصل واڈو کو ٹکٹ ملا تو میں تو پارٹی چھوڑ دوں گا۔ ساتھ ساتھ ڈسکا میں ضمنی انتخاب ہے جس کا بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، مریم نواز نکلی ہوئی ہیں جلسوں کے جلسے وغیرہ کرنے کے لیے، کوشش کر رہی ہیں کسی طریقے سے یہ انتخاب جیتا جا سکے، اور یہ سیٹ شروع سے ہی مسلم لیگ نون کی رہی ہے، یہاں سے کوئی بھی پارٹی آج تک نہیں جیت سکی۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں حکومت وقت کا یہ امیدوار جیتا ہے یا مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا ہے۔ تو قریشی صاحب، اب آپ کہاں سے اپنے تجزیے کا آغاز کریں گے؟ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ سے کریں گے یا سینٹ کے انتخابات سے آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہمارے سب ملک وطن کے باسی، چاہے وہ کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ ہم دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے وطن کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور ہمیں سچے اور حقیقی معنوں میں جمہوریت کے علم بردار حکمران عطا فرمائے، اور جو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کوشاں رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ فاروق ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ سابق وزیر اعظم محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جو کہ ملک وطن پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، وہ اب ایک اشتہاری مجرم نہیں بلکہ مجرم ہی ہے، وہ تو جرم ثابت ہو چکا ہے ان کے اوپر، سزا یافتہ مجرم، جو پاکستان سے ریلیز لے کر جو ہے برطانیہ گئے کہ اپنے علاج کے لیے، اور ان کا علاج اتنا طویل ہو گیا کہ اب ان کا پاسپورٹ بھی وہاں ایکسپائر ہو گیا، اور حکومت نے جناب علی ان کا پاسپورٹ کی تجدید کرنے سے انکار کر دیا۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، اور سیاسی اختلافات، سیاسی رنجشیں جو حکومت اور اپوزیشن کے مابین ہوتی ہیں وہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں، لیکن اس طرح کا انوکھا واقعہ جو میاں صاحب کے ساتھ ماضی میں بھی پیش آئے، پہلے سارے جتنے بھی واقعات ان کے ساتھ پیش آئے وہ سب انوکھے واقعات ہوئے ہیں، اور اب یہ ایک نیا سلسلہ اور اس حکومت کا اس پر اقدام، اور ہمارے محترم بڑے بھانٹ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی خاص طور سے کہہ دیا تھا میں کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دوں گا، تجدید ہونے نہیں دوں گا پاسپورٹ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے جو اس وقت چل رہی ہے، پہلی بات تو میں تو خیر اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا حکومت کو، یہ غیر آئینی، غیر شرعی، غیر جمہوری حکومت ہے، لیکن پھر بھی جب حکومت ہے، چلا رہی ہے ملک کی بھاگ دوڑ جو لوگ چلا رہے ہیں، وہ ان کا یہ طرز عمل جو ہے یہ انتہائی غیر جمہوری، منصفانہ، غیر منصفانہ، اور جسے کہتے ہیں ظالمانہ اقدام ہے۔ بس میں اس پہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، باقی باتیں چھوڑ دیجیے اس کے اوپر، پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ حکومت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔
نہیں دیکھیں، بحیثیت ایک پاکستانی شہری اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرائے. دیکھیں جو اس کے مقدمات اگر چل رہے ہیں پاکستان میں، اس کو سزا بھی ملی ہے. چھوڑ دیا بڑی لمبی سر بات لمبی ہے، میں کچھ مجھے بھی تو بولنے دیں نا، میں بھی تو کچھ عوام کو گوشت گزار کر دوں نا. دیکھیں اگر جو بھی ہے ریلیز تو حکومت نے کیا نا، یا وہ خود بھاگ کر جیل توڑ کے بھاگ کر یہاں سے پاکستان سے وہ لندن چلے گئے ہیں، حکومت کی اجازت سے گئے ہیں، عدالت کی اجازت سے گئے ہیں، تو پاسپورٹ کی تجدید کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. سیاسی اختلاف ایک علیحدہ بات ہے، جو بھی ہے انہوں نے جو کیا اس کو چھوڑ دیں. سر جس ملک میں ہماری محترم عدالتوں کا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ حال ہو کہ وہ ایک پارٹی کی باقاعدہ نمائندگی کرتے نظر آ رہے ہوں، اس ملک میں کیا ہوگا جناب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ویسے ایک لمحہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار، پورا نام ان کا کیا ہے جناب علی؟ گلزار احمد صاحب. میرے حساب سے یہ اب اہل نہیں ہے اس منصب کے جس منصب پر وہ فائز ہے. یوں کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام اٹھایا، ایک جج کو ایک مقدمہ لینے سے روک دیا گیا اور ریزن یہ پیش کیا گیا کہ جناب علی، وہ بھی جسٹس ہے، کہ وہ جناب علی یہ ان کی اپنے دماغ کی اصطلاح تھی، اور اگر وہ اصطلاح ان کی صحیح تھی اور ان کے متعلق ان کا یہی شکوک و شبہات تھے کہ جناب علی وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، جانبداری برتیں گے، اور وہ جانبدار ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، لہٰذا ان کو مقدمات لینے سے روکا جائے. تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ہی ایک ساتھی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منصفانہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ عمل جو ایک جماعت کے متعلق آپ نے اس کے فیور میں یہ فیصلہ کیا ہے، کیا یہ منصفانہ ہے؟ اگر آپ کا فیصلہ منصفانہ ہے تو پھر وہ بھی منصفانہ فیصلہ کر سکتے تھے جنہیں آپ نے روکا. اگر آپ کا فیصلہ منصفانہ نہیں ہے تو پھر ان کا فیصلہ بھی منصفانہ نہیں ہو سکتا تھا. اب یہ چیزیں لمبی بحث ہے، قانونی معاملات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو چیز منظر عام پر آئی ہے، صاف نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی فیور کے اندر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور جب آپ کسی کو کوئی فیور دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ منصف نہیں ہیں. نہیں سر، جب تو انہوں نے ویسے بھی خود ہی معذرت کر لی ہے، وہ تو بعد میں انہوں نے عزت رکھنے کے لیے عدالتوں کی معذرت کی. جناب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے عدالتوں کی عزت رکھنے کے لیے جو ہے یہ کہا کہ جناب میں کسی بینچ کا حصہ بننا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے تو ان کو روک دیا نا. سر جی کیوں ہم پر اپنے آپ پہ توہین عدالت لگواتے ہیں؟ توہین عدالت ہوتی ہے تو 100 بار ہو. ایسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں فاروق صاحب کو نہیں کہتا، میں بحیثیت پاکستانی شہری میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس اس وقت جو ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ اب اس منصب پہ بیٹھا رہے. اگر میری بات غلط ہے اور میں توہین عدالت کا مرتکب بنتا ہوں تو میں حاضر ہوں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. چلے ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا. دوسرا بھی جو مین ٹاپک ہے وہ ہے سینٹ انتخابات جوڑ توڑ ہو چکے ہیں سٹارٹ، اور جوڑ توڑ کے ماہر زرداری صاحب نے اپنے مشن کر دیا ہے سٹارٹ. تو آپ اس کو کس چیز میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلا تو ایک پارٹ یہ ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر وہی دوبارہ سے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کھڑے جیسے پہلے ویسے قومی اسمبلی کے انتخابات میں. بات دراصل یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی نا ایک جماعت جو اپنی کاز لے کر آئی تھی، جو 126 دن کے دھرنے کے اندر انہوں نے میڈیا کے ذریعے، اور میڈیا والے بھی وہ رو رہے ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کر کے چڑھایا تھا، ایسے صحیح ہے، آج وہ 8 آنسو رو رہے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس طرح سے یو ٹرن لے گا تو ہم کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میں اس طرف نہیں جاتا. میں کہ جو سارے انہوں نے وہاں پلان چیک آؤٹ کر کے عوام کے سامنے رکھے تھے، جو قوم کو انہوں نے خوبصورت سہانے اور ایسے خواب دکھائے تھے کہ جناب جیسے ہی پی ٹی آئی حکومت سنبھالے گی پاکستان جو ایک جنت نظیر وادی بن جائے گا، تمام کرپشن ختم ہو جائے گی، لوٹا کروسی ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، بے ایمانی، دھوکہ دہی، مکر فریب سب ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے کہ ہم کہیں سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے. یہ سارے انہوں نے سنہری خواب دکھائے تھے. اور
ابھی تک تو بھی پورا نہیں آ رہا، لاکھوں گھر کروڑوں نوکریاں، یہ ساری چیزیں ان میں سے اچھا سب سے بڑا جو ان کا ایک سب سے اہم جو ایک پوائنٹ تھا، ایک نقطہ تھا نیازی صاحب کا، اس وقت خان صاحب تھے اب نیازی ہو گئے، اور نیازی صاحب کا کہ میں NRO کسی کو نہیں دوں گا، میں جتنے لوگ کرپٹڈ ہیں ان سب کو سلاخوں کے پیچھے لے کے جاؤں گا۔ صرف اگر یہ شخص اس ایک نقطے پہ کام کر کے چل رہا ہوتا تو آج جو ان کے اپنے ممبران ہیں تحریک انصاف کے، جو ان کے اپنے اسمبلیوں کے تحریک انصاف کے ممبران ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، جس طرح سے وہ امجد آفریدی صاحب نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے ان کی پول کھولی ہے۔ دیکھیں انہوں نے ابھی بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، وہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک MPA برملا ایک ٹی وی کے پروگرام میں آ کے یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ جناب علی میں نے پچھلے دور کے اندر جو پچھلے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے از خود وہ ذمہ داری لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہاں میں اس جرم میں شریک تھا، میں نے خٹک صاحب کے ساتھ مل کے، پرویز خٹک جو اس وقت ہمارے وزیر دفاع ہیں، ان کے ساتھ مل کے، ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کے عمران خان کو اٹھاتے 2 منٹ کے اندر کہا انہوں نے یہی ہے کہ میں نے عمران خان کی خواہش پر، عمران خان کی ہدایت پر، لفظ ہدایت استعمال کیا ہے، عمران خان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اس لیے میں عمران خان کہہ رہا ہوں، عمران خان کی ہدایت پر میں نے اور پرویز خٹک نے مل کر سارے ووٹ باہر نکالے اور پھر ہم نے ووٹ بھر کے سائن کر کے ان پر نشان لگا کے ممبران کو دیے، انہوں نے جا کے اندر جمع کرائے اور اندر والا ووٹ لے کے وہ باہر آ گئے۔ سپریم کورٹ سو رہے، آنکھیں بند ہے، انہیں صرف نیازی صاحب کی اچھی کیا چیز نظر آ رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، باقی آنکھیں سب دوسروں کے لیے، جو دوسرے جو اس وقت اپوزیشن کے لیے، اس کے لیے سپریم کورٹ کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے نیب کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہمارے عسکری ادارے اور ذمہ داروں کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور بھانڈ تو بھانڈ ہے ہی، وہ تو جس کی تھالی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جو بین بجا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بین بجا رہا ہے آج، اور اتنا شقیق القلب انسان ہے وہ، جسے ہم بڑا بھانڈ کہتے ہیں شیخ رشید، کہ اس نے جو بکواس کی ہے، میں لفظ بکواس کا دانستہ استعمال کر رہا ہوں، کہ ہم نے جناب علی گورنمنٹ ملازمین کے اوپر جو ہمارے ٹیئر کیس کے ذخائر تھے وہ ٹیسٹ کیے کہ آیا یہ کافی عرصے سے استعمال نہیں ہوئے، یہ صحیح بھی ہے یا خراب ہے، تو یہ انتہائی بدتمیزی نہیں، اس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اب تک عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اگر یہ چیف جسٹس صحیح اور ایماندار چیف جسٹس ہے، اگر یہ میں تو کہتا ہوں اس قابل نہیں رہا، اس کو فوراً نوٹس لینا چاہیے تھا کہ ہیں آپ چیزوں کا اسلحے کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے باسیوں کے اوپر، اپنے ملک کے سرکاری ملازمین کے اوپر، تو اللہ کرے میں یہ کہتا ہوں کوئی ایسا اٹھے جو اس وقت موجودہ حکومت کی کیبنٹ ہے اس کے اوپر ایٹم بم ٹیسٹ کریں گے، جو ہمارے میزائل بن رہے ہیں نا وہ ٹیسٹ کرے کہ آیا یہ کارآمد ہے یا نہیں کارآمد ہے، یہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، جو کیبنٹ ہے موجودہ جس میں خاص طور سے لال حویلی اور شیخ رشید، جہاں دونوں جگہ پہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں، دونوں جگہ پہ جو ہمارے عسکری اداروں نے جو اس کو بنائے ہمارے بڑے بڑے میزائل، وہ ان دونوں جگہ پہ ٹیسٹ کیے جائیں، کیبنٹ کا اجلاس جب ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلے کے ساتھ گھومتے پھرتا ہی ہے، ان دونوں جگہ پہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں، پھر انہیں پتہ چلے گا جناب کیا ہوتا ہے۔ ایسے بے شرم لوگوں کو حکومت نے شامل کیا ہوا ہے، ہمارے ادارے بھی خاموش ہیں، ہماری عدلیہ بھی خاموش ہے، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ یہ جانبدار عدلیہ ہے، اس عدلیہ کو بھی فوری طور پہ اس خاص طور سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریزائن دینا چاہیے۔ میرا مطالبہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کیے جو کہ غیر قانونی، غیر شرعی، غیر انسانی اقدامات ہیں، آپ اب اہل نہیں رہے، آپ کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ سر استعفیٰ دے کوئی اور آ جائے گا، اس کے استعفے سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ عوام ہٹے تو صحیح نا، کیا پتا اللہ کسی بہتر کو لے آئے، کوئی نہیں آ جائے گا، کیا پتا اللہ کسی بہتر کو لے آئے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی میں پھر وہ اختلافات ہو رہے ہیں ٹک ٹاک کے معاملے میں، دیکھیں پی ٹی آئی میں تو اختلافات، وارڈا کو ٹکٹ دی جا رہی ہے، اس کو وہ میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں ابھی سرحد کے اندر بلوچستان کے پاس اختلافات ہوئے، غیر معروف شخص کو
جو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے، اب وہ راتوں رات تو لوگ ممبر بن رہے ہیں. وہ تو کہہ رہا میں ممبر ہوں، میں تو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا تھا پی ٹی آئی کے دھرنوں میں. عبدالقادر صاحب، عبدالقادر کہتا ہے جی میرے سارے ٹرالے یوز ہوئے ہیں، میرے بسیں یوز ہوئی ہیں، تو میں ذرا بزنس میں مصروف تھا اس لیے میں پارٹی ورکروں کو ٹائم نہیں دیتا تھا. وہ کس پارٹی کے وہ ہیں؟ پی ٹی آئی. نہیں، اس سے پہلے کس پارٹی کے؟ وہ کہتا ہے میرا ابھی مجھے بدنام کیا جا رہا ہے جمہوری وطن پارٹی کا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان نیشنل پارٹی سے. تو پھر یہ بتائیے پھر نیازی صاحب نے فیصلہ واپس کیوں لے لیا؟ ابھی نہیں لیا، انڈیا بغیر تحقیق کے انڈیا دے دیا. یعنی تھوک تھوک کے چاٹتے رہتے ہیں جو نہیں آتے ہیں ادھر. اچھا، پھر اب آپ نے ایک قانون پاس کرایا جناب علی، کتنا مذاق ہو پاکستان کے ساتھ کہ ہمارا ملک وطن جو یہاں آئے جناب علی گلی ڈنڈا کھیلے آؤٹ ہوئے واپس چلا جائے. وہ بھائی الیکشن لڑنے کے لیے آپ آؤ، الیکشن جیت جاؤ تو شوریت باری ختم کر دو. ورنہ 2 سال جب تک، جس طرح سرکاری ملازمت کے لیے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا ہے، جب تک کوئی پاکستان میں آ کر رہتا ہے باہر سے اور اس کو 2 سال پورے نہ ہو جائے باہر کی شہریت ختم کیے ہوئے، اسے پاکستان کے کسی بھی ذمہ دار عہدے پہ نہ تو فائز کیا جائے، نہ ہی یعنی کسی بھی ذمہ دار عہدے پہ فائز کیا جائے، نہ ہی کسی اسمبلی کا ممبر بننے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، نہ ہی اس کو مشیر بنایا جائے، نہ ہی سفیر بنایا جائے. اگر کسی نے باہر کی شہریت لے لیے اور اس کو شہریت ختم کر کے 2 سال پورے نہیں کرے، اس کو نہیں شامل کیا جائے. اب شبلی فراز جو ہے اس کو ٹکٹ دی ہے کے پی کے سے، رہتا وہ اسلام آباد میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو خیر آپ نے آپ کے جو ہے کیا نام ہے ان کے یوسف رضا گیلانی، وہ بھی ملتان میں رہتے ہیں، ان کو ٹکٹ اسلام آباد سے لیا ہے. بات یہ ہے دیکھیں وہ ایک علیحدہ اس کو بیٹا چھوڑ دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب سندھ کے اندر سے بھی جو یہ اختلافات کی جو ہوا آئی ہے، اور ایک ایم پی نے جیسے آپ نے بتایا انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ میں چھوڑ دوں گا پی ٹی آئی. ایم این اے لیاری سے بلاول بھٹو کو ہرایا جناب. بلاول بھٹو کو جو ہرانے والا آپ کا ایم این اے، وہ ہرایا کچھ نہیں ہے جناب. یہ سب الیکشن کمیشن کا بھی پول کھل گیا. جو امجد آفریدی صاحب نے پرویز خٹک کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے بیان دیا، اس میں الیکشن کمیشن کا بھی پول کھل گیا. میں فرض آپ سے پہلے دن سے کہتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، اس پروگراموں میں ریکارڈوں موجود ہے کہ یہ فیک الیکشن تھے. یہ الیکشن کمیشن نااہل ہے، سارے کا سارا ڈبر نااہل ہے. اب اہل لوگ کہاں سے لائے ہم؟ ارے عوام کو آنے دیجئے. جب تک ہمارے سروں پر جوتے برستے رہیں گے، بوٹ والے حکومت کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح سے جمہوریت کا کلا مقا کرتے رہیں گے. جمہوریت کو بات کرنے دیجئے. جمہوریت کو پنپنے کے لیے ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، عوام کو متحد ہونا. ان کا جو کام ہے، دیکھیں ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، بوٹو والے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہمارے سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، عوام کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے. لیکن سیاسی معاملات کے اندر جو فیور دیتے ہیں وہ غلط ہے. یہ آپ کو جو فیور دیا جا رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے فیور دیا جا رہا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو بول رہا ہے وہ ان کی وجہ سے بول رہا ہے. یہ غلط ہے. ایک اور جج صاحب، ان کا نام مجھے یاد نہیں، انہوں نے بھی ایک اس پہ فیصلہ دینے جا رہے تھے، انہوں نے واپس لے لیا. ان کے خلاف جو ایک ریٹائر وہ ہیں کیا نام ہے فوجی، ان کا جو مقدمہ چل رہا تھا، انہوں نے بھی اپنا جناب علی بینچ چھوڑ دی. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ایسے حرکاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یا ایک ہم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یا ایک ہم ڈکٹیٹرز کی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ڈکٹیٹرز کی اگر اسٹیٹ بنانے کا آپ کو شوق تھا تو آپ نے پورا تو کیا ہے. ملک کے اندر 35 سال آپ لوگوں نے حکومت تو کی ہے، عسکری اداروں نے، ہمارے عسکری ذمہ داروں نے حکومت تو کی ہے. اس کو کیوں نہیں ملک پروان چڑھا؟ کیوں نہیں چور بازاری ختم ہوئی؟ کیوں نہیں یہ لوگ جو بے ایمان لوگ تھے، جو کیا نام ہے سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، یہ لوگ کیوں نہیں جناب علی نیچے آ گئے؟ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ خود بھی کچھ نہیں کرتے اور ہمیں بھی کچھ نہیں کرنا دیتے. ایسا کب تک چلے گا؟ چلے ٹھیک ہو گیا. اب یہ بغاوت کا سلسلہ جو پی ٹی آئی میں شروع ہوا تھا کہ اس نے عمران صاحب کی جماعت کی پول کھول دی کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ غبارہ ہے، ٹکٹوں کا معاملہ تھا، روز ان کی لڑائیاں، روز یہ غبارہ ہے. جب بھانڈ بھانڈ کے لوگ مختلف بولیاں بولنے والے ایک قیادت کے اندر جمع ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. نہ کسی کا کوئی، ہر ایک کا رخ اپنا علیحدہ ہے. دیکھیں ہر ایک اپنی جماعت کا نمائندہ، ہر ایک کا رخ علیحدہ ہے. وہ ایک شخص، اس کی ایک جماعت ہے، وہ اس کو آپ نے وزیر داخلہ بنا دیا. وہ اپنی جماعت کے اپنے لوگوں کے لیے ان کے پیٹ بھرے گا یا آپ کا خیال کرے گا؟ وہ کر رہا ہے ایسے ہی.
صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سے میں نے سوال کرنا ہے. جی جی. یہ بتائیے کہ ایک جو سرکاری گاڑی ہے نمبر پلیٹ والی, یہ جب کسی ٹول پلازے سے گزرتی ہے تو کیا اس کا ٹول فری ہے یا وہ ٹول پے کرے گا؟ کیونکہ میری معلومات کے مطابق سرکاری گاڑیوں پر ٹول فری ہے. دیکھیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. قانونی طور پر سرکار دیکھیں ان کو بھی ٹول دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دو چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ کہ دیکھیں وہ جو گاڑی سرکار کے نام پہ گھوم رہی ہے وہ پتہ ہونی چاہیے کہاں کا سرکاری کام سے جا رہی ہے, کہاں کا غیر سرکاری کام سے جا رہی ہے. سرکاری گاڑی ہے اور سرکاری کام سے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ٹول دیتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سرکار کی جیب سے نکل کے سرکار کی جیب میں چلا جاتا ہے. میں نے آپ کی بات سمجھ. اب دیکھیں وہی, اب وہ جو ٹول کا ٹھیکہ ہے وہ ہے FWO کے پاس. اسی جگہ سے کوئی فوجی افسر بغیر یونیفارم کے گزرتا ہے, وہ کہتا ہے میں فوجی ہوں, کوئی ٹول نہیں ہے. میں خود وزٹ کیا ہے اپنے دوست کے ساتھ, میں اس کا نام نہیں لیتا. اس نے جیسا اپنا کارڈ دکھایا, انہوں نے سلوٹ بھی کیا اور نہیں تو وہ بینر بھی کھول دیا. یہ موٹر وے کی بات کر رہا ہوں. ابھی کل کا ایک واقعہ ہوا ہے, 1-2 دن پہلے چکوال میں اسسٹنٹ کمشنر تھے, حاضر سروس اسسٹنٹ کمشنر, وہ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور اپنے ایریے میں آفیشیل وزٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی میں آفیشیل وزٹ پہ ہوں, کس چیز کا ٹول؟ وہ آگے آپ کو تو FWO ہو رہے تھے. انہوں نے جناب ان کی گاڑی انہوں نے اس کو پکڑ لیا, یونٹ میں بند کر دیا. آخر کار AC صاحب کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑوانی پڑی ہے. تو یہ اچھا ہوا, بہت اچھا ہے. یہ ایسے ہی ہوگا. دیکھیں تازہ واقعہ ہے یہی. میں آپ کے سامنے کس چیز کا رونا رو رہا ہوں. بڑے افسوس ہوا کہ یہاں حکومت کے پیرالل ایک حکومت چل رہی ہے. یہ تو زیادتی حکومت کے پیرالل دیکھ اس کانٹریکٹر کی کتنی بڑی بھاری اس نے جناب علی اپنے اس کا استعمال کیا. فورس ہے بھائی, بات وہی تو بتا رہا ہوں. وہی تو بتا. یہ تو فوج کیا کر رہی ہے؟ ٹول پلازے لیتی ہے. فوج کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں سڑکیں بنائی ہم نے بنائی ہے, ہمیں جو ٹول. یہ وہی تو بتا رہا ہوں. سڑکیں فوج نے جو بنائی وہ اپنے پیسے سے بنائی ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں سرکار کے پیسے سے بنی, لیکن ٹھیکہ تو ان کے پاس ہے نا. ٹھیکہ ان کے پاس. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے ٹھیکے میں دے دیا جائے. اللہ حافظ ہے جی. اس ملک کو ٹھیکے میں دے دیا جائے ان لوگوں کے جو اس ملک کے جناب علی کرتا دھرتا ہے, جو سرحدوں کے اوپر ہمارے جوانوں کو شہید کراتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک کنکری بھی نہیں مارتے. سر بڑے بڑے میزائل کے تجربات کرنے کے باوجود ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. شیخ رشید جیسے وہ دیں گے تاکہ وہ اپنے لوگوں پر اس کا استعمال کر کے دیکھیں. یہ سارا گیم جو چل رہا ہے وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. پاکستان جو ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ملا تھا وہ آدھا رہ گیا. اس کے بعد اب جو سلسلہ چل رہا ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ, یہ 72 سال سے کھڑے رہے اور یہ تا قیامت تک کھڑے ہی رہیں گے, کیونکہ یہ اصل میں بت ہے. یہ ہے اصل میں بت. یہ ہے بت. یہ مٹی کے بنے ہوئے چاہے پتھر کے بنے ہوئے, نہ ان کا دل ہے نہ ان کا دماغ ہے نہ ان کی عقل ہے نہ ان کے اندر سوچ ہے. بس ان کو جہاں کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہوئے, تو یہ کھڑے رہیں گے. نہ ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے, ماؤں بہنوں کی عزت لٹ رہی ہے, اسلام کا نام لیتے ہیں, اتحاد یقین موقع محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں مردوں کی شمشیریں, بات یہ کرتے ہیں. کرتے کیا ہے وہ آپ کے سامنے. چلے ٹھیک ہوگا. اچھا ابھی یہ 10 کا میں ضمنی انتخاب بھی ہو رہا ہے, دونوں پارٹی میں کانٹے دار مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. تو پروگرام کا ٹائم اصل میں ختم ہو چکا ہے, پھر ابھی مزید گفتگو نہیں میں دیکھیں جو جیتے گا وہ سکندر ہے, اور سکندر وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں اس وقت قانون ہے, جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ جوڑ ہے. ایسے سیٹ نون لیگ کی رہی ہے, نون کی لیگ کی رہی ہو یا جیو لیگ کی رہی ہو, سمجھے. بات یہ ہے کہ ابھی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینسا قانون چل رہا ہے. آپ نے دیکھ لی سارے الیکشن. چلے ٹھیک ہے جی. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے, ویڈیو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.